اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 80 تک کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ ترجمہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ ہے کہ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ہے اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ترجمہ ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب وما ہوا من الکتاب ویقولون ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ ترجمہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی
من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ترجمہ ہے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ اس پورے رکوع میں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے جو پچھلے رکوع میں تھا، جیسا کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی تعلیم کا حق ہونے کا اعتراف یہ خود کر گزرتے ہیں، مگر بار بار اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اس بات کی اللہ رب العزت نے کئی طرح سے مثالیں دیں اور کئی طرح سے وضاحت کی کہ کس طرح سے انہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر ان کی اب آیت نمبر 72 میں ان کی ایک اور چال کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ مدینے کے چاروں طرف یہودیوں کی بستیاں تھیں اور ان کے مذہبی لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو ہر طرح سے کمزور کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان چالوں میں سے ایک چال یہ بھی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمیوں کو تیار کر کے بھیجنا شروع کر دیا تھا، تاکہ پہلے وہ لوگ اعلانیہ اسلام قبول کر لیں، پھر اس کے بعد مرتد ہو جائیں اور جگہ جگہ لوگوں میں یہ مشہور کرتے پھریں کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ خرابیاں دیکھیں، اس لیے ہم ان سے الگ ہو گئے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 72 میں کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے آؤ، شام کو اس سے انکار کر دو۔ آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے ان کی بات کا جواب دیا ہے کہ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم نہیں مان رہے ہو، یعنی کہ یہ حسد اور جلن ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، جس طرح سے اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ دے، جو چیز کل تمہارے پاس تھی وہ آج انہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ تمہیں ہونا یہ چاہیے کہ اس پر ایمان لے آؤ، لیکن اگر تم اس میں انکار کرنے کے ہیلے بہانے گڑھ رہے ہو تو گڑھتے رہو کہ بے شک فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، وہ تمہاری جاگیر نہیں ہے۔ اس کے لیے اس آیت میں واسع علیم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ اللہ بے حد وسعت والا ہے، وہ تمہاری طرح چھوٹی سوچ کا حامل نہیں ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی ایک سوچ کو واضح کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک تو گروہ ایسا ہے کہ اگر تم ان کے اوپر اعتماد کرو گے، اپنے مال و دولت کا ڈھیر بھی ان کے پاس رکھ دو گے تو وہ تمہارا جو کہ تو واپس کر دیں گے، کیونکہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن انہی میں ایک گروہ اتنا تنگ دل ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک دینار بھی رکھ دو گے تو وہ تمہیں واپس نہ کریں گے جب تک تم ان کے بالکل سر پر سوار نہ ہو جاؤ، ہائے ہلا نہ کرو، ان سے پوری طرح سے لڑ جھگڑ کے ان سے وہ چیز نہ مانگو۔ اور ان کی اخلاقی حالت یہ نہیں ہے کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، بلکہ اخلاقی حالت ان کی اس لیے ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے دینی پیشوا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ یہودی ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمیں فضل و شرف حاصل ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے دوسرے یہودیوں کے ساتھ، یعنی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے امیوں کا لفظ استعمال اس میں قرآن میں ہوا ہے، تو ہمارے لیے جائز ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے کہ تم خاص ہو اور عام لوگ عام ہیں۔ آخر کیوں ان سے باس پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اسی کے متعلق تلمود میں یہودیوں کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیل کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کر دینا چاہیے تاکہ اسرائیلی آ کر اپنی چیز لے جائے، لیکن اگر غیر اسرائیلی کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ربی اسماعیل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیل کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو
تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوا دے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے، اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس طرح سے بھی ہیلے بہانے کر سکے کرو، لیکن ہر حال میں اسرائیلی کو کامیاب کرنا ہے۔ ربی شموئیل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے سخت اخلاقی جرائم کرنے کے باوجود بھی اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کے نزدیک وہی مقرب بندے ہوں گے، انہیں کی طرف نظر عنایت ہوگی، اور جو تھوڑا بہت گناہوں کا میل دنیا میں ان کو لگ گیا ہے وہ بھی بزرگوں کے صدقے میں ان پر سے دھو ڈالا جائے گا، حالانکہ دراصل وہاں ان کے ساتھ بالکل برعکس معاملہ ہوگا۔ آیت نمبر 78 میں ان کی ایک اور ہیلا جوئی کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کا الٹ پھیر کر دیتے ہیں، یعنی کہ لفظ کچھ اور ہے اسے کسی اور انداز میں پڑھنا اور اس سے کچھ اور مطلب اخذ کرنا۔ اس طرح سے اس دور میں بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، ایسا کر کے الفاظ کا الٹ پھیر کر کے وہ کچھ سے کچھ مطلب نکال لیا کرتے تھے، تو اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے اور متنبہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 اور 80 میں ان کے اس عقیدے کو واضح کیا گیا ہے اور غلط ثابت کیا گیا ہے کہ ایک تردید کی گئی ہے پوری طریقے سے کہ دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں ایسی باتیں شامل کر دی ہیں جن کی روح سے کوئی نہ کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی صورت میں وہ خدا بنا دیتے ہیں یا اسے معبود قرار دے دیتے ہیں۔ ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش سکھاتی ہو، کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں کر دیا تھا کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا یا انہیں اللہ بنا دیا تھا۔ تو کہا کہ ایسا یہ کسی بھی پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی، ان پیغمبر کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی، یہ تمہاری اپنی تحریف کردہ چیزیں ہیں۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آ جائے سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے، اور ان کے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے یہودیوں کے، وہ ربانی کہلاتے تھے، ان کے لیے قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اپنے عبادات اور دین کے احکام میں نئی چیزوں کا اجرا کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیزیں ایسے ہی نازل کی ہیں۔ کہا کہ ہرگز کوئی بھی نبی ایسا نہیں کر سکتا ہے، کہا کہ لہٰذا ایسے ربانی بنو جیسا کہ اس کی کتابوں میں اللہ رب العزت نے خود اپنی تعلیم دی ہے، ایسا نہیں کہ ربانی بن کر تم اس میں تحریف کرو اور الٹ پھیر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔